جی اربوں کے اونٹ گھیر رہا ہے، کیونکہ فوج کو کھانا ہوتا ہے۔ ان میں حضرت عبد المطلب کے اونٹ بھی تھے۔ جب انہیں پتا چلا تو وہ ابرہہ کے پاس گئے، اس نے بڑا اعزاز کیا، عرب کا سردار ہے، بیت اللہ کا متولی ہے، میری منت سماجت کرے گا اور کسی آیا کہ کیوں بھائی آئے ہو؟ اس نے بٹھا کر پوچھا کیسے آنا ہوا؟ تو انہوں نے کہا تمہارے فوجی میرے اونٹ گھیر لائے، میرے اونٹ واپس کر۔ اب اسے بڑا یہ تعجب ہوا، اچھا سردار ہے، بیت اللہ کا متولی ہے، میں بیت اللہ گرانے آیا ہوں، اسے اونٹوں کی پڑی ہوئی۔ اس پر ہیں ان کے وہ تاریخی الفاظ جو انہوں نے اسے جواب دیا ہے، اور یہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے رب کو مالک کے معنوں میں استعمال کیا۔ انہوں نے کہا انا رب الابل، میں اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے اونٹ لینے آیا ہوں۔ وَإِنَّ لِلْبَيْتِ رَبًّا، اور اس گھر کا بھی ایک مالک ہے، سَيَمْنَعُهُ، وہ اس کی حفاظت خود ہی کر لے۔ یہاں تک انہیں یقین تھا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ جو ہے، اگرچہ 360 بت رکھے ہوئے تھے لیکن یہ مانتے تھے یہ اللہ کا گھر ہے۔ چنانچہ قرآن مجید قریش سے مطالبہ بھی بندگی کا اسی بنیاد پر کرتا۔ اسے اگلی ہی صورت ہے جس میں یہ ذکر ہے واقعے کا، سورہ قریش، کیا فرمایا؟ لِإِيلَافِ قریش إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ۔ اے قریش، تمہیں تو کم از کم اس گھر کے مالک کی بندگی کرنی چاہیے، کیوں؟ تمہیں معلوم ہے اس کا مالک کون ہے؟ کیوں؟ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، کیونکہ اس گھر کا مالک ہے جس نے تمہارے لیے روزی کا بندوبست کیا ہوا ہے، اور اس گھر کا مالک ہے جس نے تمہیں امن دے رکھا ہے، حفاظت دے رکھی ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں قریش کو بیت اللہ کی وجہ سے ملی ہوئی تھی۔ آپ کو معلوم ہے مکہ وہ وادی ہے، یہاں کچھ بھی پیدا نہیں ہوتا، وادی غیر ذی زرع، یہ الفاظ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ جب انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں آباد کیا تو اللہ سے دعا کی تھی، اے اللہ، آپ کے حکم سے اپنے اولاد کو وہاں آباد کیے جا رہا ہوں جو وادی غیر ذی زرع، یہاں کچھ پیدا ہی نہیں ہوتا، ان کی پرورش کا سامان آپ کو کرنا ہے۔ اللہ نے بیت اللہ کو ذریعہ بنایا ان کا روزی کا، اچھی طرح جان۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی ہے تو عربوں کا کیا معاملہ تھا؟ قبائلی زندگی تھی، ہر قبیلے نے اپنی اپنی جگہ جو ہے وہ قبضہ کیا ہوا تھا، اور آپس میں لڑائی جھگڑا، اور کوئی قافلہ نہیں گزرنے دیتے تھے اپنے اس جو میں، اپنی جگہ میں، جب تک اسے ٹیکس نہ لے لیں، یا کوئی قافلہ جو ہے وہ کمزور ہوتا تھا تو ویسے ہی غارت گری کر کے جو ہے بڑوں کو قتل کرتے تھے، عورتوں اور جو ہے بچوں کو غلام بنا دیتے، لوٹ لیتے۔ لیکن قریش کے قافلے پر کبھی ڈاکہ نہیں پڑتا تھا اور انہیں کوئی ٹیکس نہیں دینا پڑتا تھا، کیوں؟ بیت اللہ کے متولی ہونے کی وجہ۔ اس لیے قرآن مجید کہہ رہا ہے لِإِيلَافِ قریش إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ۔ قریش تمہیں تو کم از کم کو سوچنا چاہیے، تمہارے قافلے چلتے ہیں سردیوں میں بھی اور گرمیوں میں بھی، اور بے خطر، کوئی خوف نہیں ہوتا، کیوں؟ بیت اللہ کے متولی ہونے کی وجہ سے جو ہے نہ کوئی ان سے ٹیکس مانگتا تھا اور نہ ان پر کوئی حملہ کرتا تھا، اس لیے ساری تجارت ان کے ہاتھ میں آ گئی تھی۔ وہ تھے یہ بحیرہ عرب سے، یمن سے مال اٹھاتے تھے اور بحیرہ روم تک پہنچاتے تھے، تو یہ سارا معاملہ اسی وجہ سے وہ عرب کے امیر ترین تاجر تھے، دولت جو ہے ان کے ساتھ، کیوں؟ انہیں جو ہے یہ سہولت ملی ہوئی تھی۔ تو قرآن مجید کہتا ہے تمہیں تو کم از کم اس گھر کے مالک کی بندگی کرنی چاہیے، تمہیں تو معلوم ہے یہی تمہیں روزی دینے والا ہے اور یہی ہے جس نے تمہارے لیے حفاظت کا بندوبست کیا۔ تو اسے کیا نتیجہ نکلا؟
جو بھی کسی چیز کا مالک ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہے اس کے لیے پرورش کا بندوبست کرے. جو بھی کسی چیز کا مالک ہے اس کی ذمہ داری ہے اس کے لیے حفاظت کا بندوبست کرے، اور اس کے عوض میں اس کا حق ہے کہ اس کی بندگی کی جائے. یہ ہے جس بنیاد پر بندگی مانی جائے. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، قریش تمہیں تو کم از کم اس گھر کے مالک کی بندگی کرنی چاہیے. الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، جس نے تمہیں جو ہے روزی کو بھی دے رکھی ہے اور جس نے تمہیں جو ہے حفاظت بھی دے رکھی ہے. اور حقیقت بھی یہی ہے، جو بھی کسی چیز کا مالک ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہے اس کے لیے روزی کا سامان مہیا کرے، اس کی ذمہ داری ہے اس کے لیے حفاظت کا بندوبست کرے، اور اس کے عوض میں اس کا حق ہے کہ اس کی بندگی کی. قرآن مجید اسی چیز کو ذہنوں میں بٹھانا چاہتا ہے کہ تاکہ تمہیں یقین ہو جائے تمہارا مالک اللہ ہے، تمہارا رب وہ ہے، تمہارا پروردگار وہ ہے، محافظ وہ ہے. اگر تمہیں یہ یقین آ جائے گا کہ رب وہی ہے، پھر بندگی اسی کی کرو گے. کیوں؟ یہ تمہاری فطرت کا تقاضا ہے، اور فطرت بدلتی نہیں. جسے بھی انسان رب سمجھتا ہے اپنا روزی رساں اور محافظ سمجھتا ہے، یا سادہ الفاظ میں جسے بھی حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتا ہے اس کی بندگی لازمن کرتا ہے. یہ ہے جس کے لیے قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کے دلائل دیے اور ذہنوں میں بٹھانے کی کوشش کی ہے تاکہ انسان کو یقین آ جائے کہ میرا رب اللہ. کتنے دو ٹوک الفاظ میں فرمایا گیا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَاهَا. اس زمین پر کوئی جاندار نہیں ہے مگر اللہ کے ذمے ہے اس کی روزی. کیوں؟ مالک ہے، اس لیے وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَاهَا، وہ جانتا ہے ہر اپنی مخلوق کے جائے قرار کو کہ وہ کہاں کہاں ہے. کیوں؟ وہیں اس نے روزی کا بندوبست کرنا. اسے معلوم ہے کہ میری کوئی مخلوق جو ہے وہ کہیں پہاڑ کی کھو میں ہے، اسے معلوم ہے کہیں سیراب بیابان میں ہے، اسے معلوم ہے کہیں سمندر کی تہہ میں ہے. اپنی ہر مخلوق کے جائے قرار کو جانتا ہے کیونکہ وہیں اس کے لیے بندوبست کرنا ہے روزی کا. یہی چیز ہے جسے قرآن مجید نے انسانوں کو خطاب کر کے بھی فرمایا ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ. انسانوں کبھی اپنی اولاد کو اس وجہ سے قتل نہ کرنا یہ کھائیں گے کہاں سے، رزق کی تنگی کے ڈر سے انہیں قتل نہ کرنا. کیوں؟ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، ہم ہیں رزق دینے والے انہیں بھی اور تمہیں بھی. انسان سوچے میں جب آیا تھا تو کون سا بندوبست کر کے آیا تھا؟ کوئی ضمانت لے کر آیا تھا؟ میں بھی آیا تھا تو ناتوانی کی حالت میں آیا تھا. اس نے میرے لیے بھی بندوبست کیا ہے اور اگلوں کے لیے بھی وہی ذمہ دار. یہ حقیقت ہے جو قرآن مجید ذہن میں بٹھانا چاہتا ہے. تمہارا مالک اللہ ہے. جان لیجئے رزق کا معاملہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا، یہ محنت پر نہیں. محنت کرنی فرض ہے، اچھی طرح جان لیجیے. اللہ تعالیٰ نے جو بھی انسان کو دیا ہے کھپانے کے لیے دیا ہے، جمع کر کے رکھنے کے لیے نہیں دیا. جو صاف صاف فرمایا آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور کھپاؤ جس پر بھی ہم نے تمہیں اختیار دیا ہے، خلافت دی ہے. یہ کھپانے کے لیے دیا ہے، نہیں استعمال کرو گے ضائع جائے گا، اس کا کچھ حاصل نہیں ہوگا. انہیں لگاؤ، انہیں کھپاؤ، لیکن پا لینا تمہارے اختیار میں نہیں.
جسے چاہیں گے دیں گے، جسے